السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے اور کراچی میں کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے ملک میں ہی کارروائیوں کا آغاز۔ خالد سلطان صاحب ایم کے ایم سے تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گے شیخ خالد سلطان صاحب آپ سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان حکومتی اقدامات کو؟ کچھ رزلٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں، اصل تو کراچی اتنا تھک پاپولیٹڈ سٹی ہے پاکستان کا پہلے سے ہی۔ جب یہ افغان وار کا مسئلہ شروع ہوا 40 سال سے زیادہ ہو گئے، 42 بلکہ 44 سال کے لگ بھگ 1979 44 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ رہے ہیں، اور جہاں سے 10 سے 15 لاکھ افغان مہاجرین آ کے کراچی میں سیٹل ہوئے۔ اچھا، اس وقت کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ پورا دنیا جو ہے وہ ریشن وار کی وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو ہم نے اور پاکستان کی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو ظاہر ہے، لیکن وہ بجائے اس کے یہاں آ کے کیمپس بنائے گئے تھے اس میں رہتے، انہوں نے جو ہے دیگر چیزوں میں بھی انوالو ہونا شروع کر دیا، پراپرٹی لینی شروع کر دی۔ پھر 10-12 لاکھ لوگ اچانک کسی شہر میں آ جائیں جہاں کا انفراسٹرکچر پہلے آلریڈی جو ہے وہ تباہی کی طرف مائل تھا، پانی کی شارٹیج تھی، بجلی کا مسائل تھے، گیس کے پرابلم تھے، روڈز جو ہے وہ اتنے نہیں تھے، ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ تھا، تو وہاں ظاہر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا۔ لیکن کیونکہ اسلامی ملک تھا، پڑوسی تھا، اور پھر وہ ہماری اتحادی اس میں شامل تھے لوگ جو آ رہے تھے یہاں پہ، تو اس لیے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ مسائل حل، وہ رشیا وار ختم ہو گئی رشیا سے، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ان کو بھیج دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے یہاں پہ زیادہ، تو اس کی آڑ میں جو ہے وہ کرمنل ایلیمنٹس بھی۔ خالد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ لیک کرتی ہے گورنمنٹ پالیسیز، کہ آپ اگر کسی کو اپنے ملک میں دعوت دیتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو انہیں باؤنڈری نہیں کیا گیا، انہیں مطلب پورے ملک میں چھوڑ دیا گیا؟ آپ اپنے گھر کی مثال دیں، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ انہیں ایکسیس دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے پورے گھر میں وہ کہیں پہ بھی جا سکیں؟ جی، اصل پاکستان میں خاص طور پر کیا سندھ میں کرپشن کا اتنا زیادہ وہ دورہ ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ قوانین تو موجود تھے اور کیمپس بھی بنائے گئے تھے، باقاعدہ ان کی بستیاں بنائی گئی تھیں، ان سے باہر نہیں جائیں گے، اور ان کی حدود طے کی گئی تھی، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وہاں کے خیرات وغیرہ بھی دیے جا رہے تھے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ چند ٹکوں کے عوض سب قاعدے قوانین جو ہے وہ پس پوچھ ڈال دیے جاتے ہیں، اور کراچی میں تو ویسے بھی اب کوئی یہاں کا ولی وارث نہیں رہا، اور تمام لوگ اب باہر سے آ گئے ہیں۔ آپ بھی بیک آف ہو گئے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم کراچی والے، ولی وارث سے مراد گورنمنٹ کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر، آپ بھی تو گورنمنٹ میں موجود تو ہیں نا، اپوزیشن میں ہیں یا کہیں پہ بھی؟ 3 گورنمنٹس ہیں نا، ایک تو بلدیاتی گورنمنٹ ہے جو تمام یہ سیوکس معاملات کو سنبھالتی ہے، کسی بھی لیول پہ موجود، صوبائی گورنمنٹ جس کا یہ جہاں پہ تمام رولز چلتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے تو ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ پالیسیز ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ تو جان چھڑا لیتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ جی 18ویں ترمیم کر دی ہم نے، سب حقوق دے دیے صوبوں کو، اور بس اب کچھ بھی، اور دے دیے، اور تمام صوبائی حکومتوں کو اختیار دیے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صوبائی حکومت ہماری خاص طور پہ سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے جو 16 سال سے مسلط ہے، اس نے وہ جو ہے وہ اختیار دے دی۔ شیخ خالد سلطان صاحب، آپ نے بھی بات سنی، اور یہ کارروائیاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں اب اقدام کیے جا رہے ہیں، یہ اب سے پہلے کیے جانے چاہیے تھے، تاکہ کیونکہ اب تو شہر کی کافی صورتحال جو ہے وہ ان کے گرپ میں آ چکی ہے۔ آپ تجارتی مراکز دیکھ لیں یا ویسے گلی محلوں کو بھی آپ دیکھ لیں، تو بہت آپ کو افغانی نظر آتے ہیں۔ یہ بات کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن میرے بھائی بار بار ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اپنے جو شہر کے لوگ ہیں، جو اس شہر کے مالک ہیں، جو اس شہر کو جنہوں نے بنایا بسایا، ان کے حوالے سے بھی کبھی نظریے سے سوچ لو، اس ذہن سے سوچ لو کہ یہ بھی انسان ہے۔ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں جس مشکل میں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روڈ ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، تو ہزاروں پریشانیوں میں مبتلا ہیں یہاں کے لوگ۔ جس گلی میں جاؤ، سیوریج لائن بہہ رہی ہے، پینے کو پانی نہیں آ رہا، ان کے لیے بھی کبھی 2 لفظ اچھے بول لینے چاہیے تھے آپ کو افغانستان کا۔ مجھے پتہ ہے اس کے بھی ایک بڑی کرپشن کا، کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو ایسا کوئی موقع ملتا ہے تو ایک بڑی کرپشن اس کے پیچھے۔ آپ دیکھیے گا بھیا، اس کا جب بل آئے گا نا، جو اخلاق کے افغانیوں کو جو بھیجنے کا، آپ دیکھیے گا وہ اربوں روپے میں ہوگا،
اور اس کے پیچھے ایک بڑی کرپشن ہو رہی ہوگی. مطلب اس شہر کے جو حق ہے، پیسہ جو شہر میں آگے لگنا چاہیے تھا، وہ اب یہ افغانیوں کو بھیجنے کے نام پہ. لیکن بہت سارے افغانستان تو خود جا رہے ہیں، کیونکہ اب افغان جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، افغانستان ترقی کر رہا ہے. وہاں ڈالر کتنے کا ہے؟ تقریباً 80 افغانی کے قریب کا ہے، 70 سے 80 کے درمیان ایگزیکٹلی مجھے فکر، لیکن 80 سے زیادہ کا نہیں. ہمارے پاس تو تقریباً 300 تک پہنچ چکا ہے. ہمارا 282-83 روپے کا آج کا ریٹ ہے. تو وہ جا رہا ہے، جس طرح بھی میرے بھائی سلیم بھائی نے کہا کہ وہ جو بنگلہ دیشی تھے پہلے جو بھرے ہوئے تھے، کوئی گھر شاید خالی ہوگا، کوئی مسجد خالی ہوگی، اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. بھائی لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں ان کو روزگار ملتا ہے، جہاں ان کو سہولتیں ملتی ہیں. بہت سارے افغانی خود جا رہے ہیں. اب اس کی آڑ میں ایک بڑا کرپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، کہ جتنے پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، بارشیں ہوئیں، اس کے نام پہ جو ہے اربوں روپے کا کرپشن کیا گیا. ابھی جو لاڑکانہ اور جو 2-3 سال پہلے یہ جیرا سنگھ میں جو نواب شاہ سے لے کے اور پوری لاڑکانہ اور دادو ڈوبا تھا، اس کے نام پہ 50 ارب روپے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے لیا. یہ فائنانس بل پاس نہیں کر رہے تھے مکانات بنانے کے لیے. اس کے اندر جو کرپشن نکلے گی، یہ جو گرین لائن اور یہ ریڈ لائن اور یہ اورینج لائن اور یہ جب ایک اور گرین لائن، اس کے اندر جو کرپشن کے جو معاملات چل رہے ہیں، جو اس شہر کو اور کھنڈا بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس شہر کو ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام دیا جاتا اور اس کو بہتر کیا جاتا، اس کے نام پہ یہ جو ڈال کے پورے شہر کو جنہوں نے ڈسٹرب کر دیا، اور پورا جو اصل کو جو ضرورت ہے 12-15 ہزار بسوں کی یہاں پہ، اس کے لیے اس کے نام پہ 50-60-70 ارب روپے میں 40-50-60 بسیں یا 100 بسیں چلانے کا نظام لا رہے ہیں. دوسرا تو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ پیپلز پارٹی کا تو یہ لاٹری کھل گئی ہے. یہ ہیومینیٹیرین کی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ شہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی 2 لاکھ. اب اگر کوئی کام کرنے جاتی ہے تو اس پہ بھی کون سا کام؟ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا. کتنے سال سے شہر میں کچرا کون اٹھا رہا تھا؟ یہ وانی اٹھا رہے تھے اور گھروں سے پیسے بھی لے رہے تھے. اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہر گھر کے اوپر، بجلی کے بل کے اوپر 300 روپے کا تقریباً ایوریج ٹیکس آ رہا ہے، 200 سے لے کے 300 روپے کا. اور یہ اصل کام تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ کر رہے تھے. سلیم صاحب آپ کچھ کہنا؟ خالد سلطان صاحب کے آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین، کرپشن وہ بنیادی نقطہ ہے، اگر اس پہ قابو پا لیا جائے تو تمام مسائل کا حل ہوگا. سوچیے گا ضروری. سے کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے